ایک لڑکی جو امیر بوڑھوں کو اپنی کیئر فیسلٹی میں دھوکے سے داخل کرواتی ہے، لیکن ان کی کیئر کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی دولت لوٹنے کے لیے، اور اس کا یہ بزنس ایسے ہی چلتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ انجانے میں وہ ایک ایسی بڑھیا کو پھنساتی ہے جو ایک مافیا بوس کی ماں ہے، اور مافیا بوس اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان کی آپس کی لڑائی میں کون جیتے گا۔ کہانی کی شروعات ایک نریشن سے ہوتی ہے جس میں ایک عورت ہمیں یہ کہتے ہوئے سنائی دیتی ہے، دنیا میں اچھائی نام کی کوئی چیز نہیں، میں محنت، پابندی اور طریقے سے کام کرنے پر یقین رکھتی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں، یہ صرف ایک کہانی ہے جو غریب کو غریب اور امیر کو امیر رکھنے کے لیے ہمیں سنائی جاتی ہے۔ میں ایک غریب ہوں اور اپنی غریبی مٹانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ اس دنیا میں کوئی شکار تو کوئی شکاری ہے، کہیں بیڑیے تو کہیں شیر ہے، اور میں خود کو ایک شیرنی مانتی ہوں۔ اس کے بعد ہمیں ایک کیئر فیسلٹی کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک آدمی جس کا نام فیل اسٹرانگ ہے بغیر پرمیشن کے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس آدمی اور یہاں کے گارڈز کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے، اور آخر میں گارڈز اس آدمی پر قابو پا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم فیل اسٹرانگ کو ایک کورٹ روم میں جج کے سامنے دیکھتے ہیں۔ وہ جج کو بتاتا ہے کہ اس کی ماں کو اس کیئر فیسلٹی میں فورسفلی رکھا جا رہا ہے، اور اس فیسلٹی کے اندر کسی بھی ریلیٹو کو میری ماں سے ملنے کی اجازت نہیں۔ مارلا گریسن، جس کی نیریشن ہم مووی کی سٹارٹ میں سن چکے ہیں، ایک نہایت چالاک، لالچی اور نڈر خاتون ہے جو کسی کو بھی اپنی باتوں میں الجھا سکتی ہے۔ یہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ڈاکٹروں سے جھوٹی رپورٹ بنواتی ہے، اور پھر کورٹ میں ان ڈاکٹروں کی جھوٹی گواہی کی مدد سے پیشنٹس کی کسٹڈی حاصل کرتی ہے۔ پیشنٹس کو کیئر فیسلٹی میں قید کرنے کے بعد علاج کے نام پر ان کے گھر، جائیداد اور کاروبار کو ہڑپ لیتی ہے۔ مارلا اس عدالت کو بتاتی ہے کہ فیل اسٹرانگ کے ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے اور اسے ڈائمینشیا بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا خیال خود نہیں رکھ پاتی۔ وہ مزید کہتی ہے کہ اپنے بیٹے سے ملنے کے بعد اس کی ماں کی طبیعت اکثر اوقات اور بھی بگڑ جاتی ہے، اس لیے ہم اسے اپنی ماں سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے۔ مارلا گریسن، جو ایک بہترین مینیپولیٹر ہے، وہ جج کو اپنی باتوں کا باور کرواتی ہے اور اس کیس کا فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے۔ کورٹ کے باہر ہم مارلا کو اس کی دوست فرین کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ فرین، جو کہ ایک ایکس کاپ ہے، وہ مارلا کی گرل فرینڈ ہے اور بزنس پارٹنر بھی۔ یہاں ہم فیل اسٹرانگ کو دیکھتے ہیں جو مارلا پر کافی غصہ ہے۔ غصے میں وہ اسے بہت برا بھلا کہتا ہے، اس پر تھوکتا ہے اور جان سے مارنے کی دھمکی بھی دیتا ہے، لیکن مارلا اس پر کوئی دھیان نہیں دیتی اور اپنے دوست فرین کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد مارلا کو ہم اس کے آفس میں دیکھتے ہیں۔ اس دوران اسے اپنی کیئر فیسلٹی کے ایڈمنسٹریٹر سیم رائس کا فون آتا ہے، اور وہ مارلا کو انفارم کرتا ہے کہ کیئر فیسلٹی کے اندر مارلا کا ایک پیشنٹ دم توڑ چکا ہے اور اب وہ ڈیلیکس سائز روم خالی پڑا ہے۔ مارلا جب یہ خبر سنتی ہے تو وہ اس بات سے پریشان ہوتی ہے کہ اب اس پیشنٹ کے باقی کے پیسے اس کے ریلیٹیوز کو لوٹانا ہوں گے۔ دوستو، سیم رائس اس فیسلٹی کا مالک ہے جہاں مارلا اپنے پیشنٹس کو رکھتی ہے۔ وہ ہر ایک پیشنٹ کے بدلے اس کو کمیشن دیتی ہے۔ اگلے سین میں ہم مارلا کو ڈاکٹر کیرن ایموس کے آفس میں دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر کیرن تھوڑے سے پیسوں کے عوض مارلا کو ایک ممکنہ کیس کے بارے میں بتاتی ہے۔ جینیفر پیٹرسن نامی ایک دولت مند ریٹائرڈ بڑھیا، جس کا بظاہر کوئی شوہر یا قریبی ریلیٹو نہیں۔ فرین اس کے بعد اس بوڑھی عورت کے بارے میں معلومات اکٹھا کرتی ہے۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت 40 سال سے ایک ہی کمپنی میں کام کر چکی ہے، اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں، اس کے پاس ایک عالیشان گھر اور گاڑی کے علاوہ تین سیونگ اکاؤنٹس بھی ہے، اور اس وجہ سے مارلا کے لیے یہ ایک پرفیکٹ شکار ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم ڈاکٹر کیرن کو کورٹ روم کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہاں پر وہ بیان دیتی ہے کہ جینیفر پیٹرسن نامی یہ خاتون ڈیمینشیا کی مریض ہے اور اس کو موبل ڈسیبلٹیز بھی ہے، جس وجہ سے وہ اپنا دھیان خود نہیں رکھ پاتی، اس لیے اس کو میڈیکل کیئر کی اشد ضرورت ہے۔ جج مارلا سے پوچھتا ہے کہ آیا وہ اس پیشنٹ کو اپنی کیئر فیسلٹی میں رکھنے کے لیے تیار ہے۔ مارلا، جس نے خود ہی یہ سارا کھیل رچا ہے، جج کے سامنے حامی بھرتی ہے اور جج اسے یہ پیشنٹ بھی اسائن کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم مارلا کو جینیفر کے گھر پر دیکھتے ہیں۔ وہ جینیفر کو کورٹ کے آرڈرز دکھاتے ہوئے کہتی ہے، آج کے بعد آپ میرے گارڈین شپ میں ہو اور میں آپ کو اولڈ ایج فیسلٹی میں شفٹ کرنے آئی ہوں، جس پر جینیفر حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں اور ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ مارلا کہتی ہے کہ آپ کے ڈاکٹر کو ایسا نہیں لگتا اور اس لیے کورٹ نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ جینیفر کے زیادہ تکرار کرنے پر مارلا اس کو اپنے ساتھ لائی ہوئی پولیس دکھاتی ہے اور ہلکی پھلکی دھمکی دیتے ہوئے اسے وہاں سے اپنے ساتھ جانے کے لیے منا لیتی ہے، اور فرینڈ
فرینڈ کو یہاں پر جینیفر کی پیکنگ میں مدد کرنے کو کہتی ہے۔ جاتے ہوئے جینیفر سے مارلا گھر کی چابیاں لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے بعد آپ کی پراپرٹی کا خیال میں رکھنے والی ہوں۔ فیسلٹی میں شفٹ کروانے کے بعد مارلا جینیفر کو اپنا فون ان لاک کرنے کو کہتی ہے تاکہ وہ اس میں اپنا نمبر سیو کر سکے۔ ان لاک ہوتے ہی مارلا اس سے فون چھین لیتی ہے اور نرس کے حوالے کرتی ہے۔ بیچاری جینیفر اپنی زندگی میں اس اچانک آئی ہوئی تبدیلی کو سمجھ نہیں پاتی۔ جینیفر کو اس کے گھر سے بے دخل کرنے کے بعد مارلا اور فرینڈ اس کے گھر کو اور اس کے اندر موجود ایکسپینسو چیزوں کو بیچنے میں جٹ جاتی ہے۔ چیزوں کو چیک کرتے وقت ایک ڈراور کے نیچے مارلا کو ایک سیف ڈپازٹ باکس کی چابی ملتی ہے۔ بینک جا کے جب وہ چیک کرتی ہے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، اس کا جیسے جیک پاٹ لگ گیا ہو، کیونکہ اسے سیف ڈپازٹ باکس میں موجود ایک بک کے اندر چھپائے ہوئے ہیرے ملتے ہیں۔ مارلا فرینڈ کے پاس جاتی ہے اور اسے ہیرو کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ ان رجسٹرڈ ہے، جس سے فرینڈ کو شک ہوتا ہے کہ یہ ہیرے کہیں چوری کے تو نہیں ہے۔ اس دوران جب جینیفر کے گھر کو بیچنے کے لیے فرینڈ رینوویشن کروا رہی ہوتی ہے تو ایک ٹیکسی ڈرائیور وہاں پر آتا ہے جو اپنا نام الیکسی بتاتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ یہاں جینیفر کو لینے آیا۔ فرینڈ اس سے بولتی ہے کہ جینیفر اب یہاں نہیں رہتی تو وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ فرینڈ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کس نے بھیجا، تو وہ کوئی جواب دیے بغیر پریشانی کی حالت میں وہاں سے چل دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک مسٹیریس آدمی کو کسی پارکنگ لاٹ میں ویٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد الیکسی اپنی ٹیکسی میں یہاں آتا ہے اور ان کی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ الیکسی کا باس ہے۔ اس آدمی کا نام رومن لینوف ہے جو ایک فارمر رشین موب باس ہے اور اس نے سالوں پہلے اپنے آپ کو گورنمنٹ ریکارڈز کے اندر مرا ہوا قرار دیا ہے۔ وہ الیکسی سے پوچھتا ہے کہ اس کی ماں کہاں ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جینیفر اس کونفار گینگسٹر کی ماں ہے۔ الیکسی اپنے باس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ اس کی ماں گھر پر نہیں تھی اور گھر کا سارا سامان بھی چینج تھا، جس سے رومن غصہ ہوتا ہے اور وہ اسے اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے کہتا ہے۔ رومن اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر کچھ ٹائم میں وہ یہ کام نہ کر سکا تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ الیکسی اس کے بعد انفارمیشن اکٹھا کرنے لگتا ہے۔ پورا پتہ لگانے کے بعد وہ اپنے باس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ کی ماں کو کورٹ کے آرڈر پر ایک کیئر فیسلٹی میں ڈال دیا ہے، اور یہ اس لیے کیونکہ اس کی ڈاکٹر نے کورٹ میں بیان دیا ہے کہ وہ اپنا خیال رکھنے کے قابل نہیں۔ وہ رومن کو مارلا کی پکچر دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سارا کھیل اس نے رچا ہے اور اس لڑکی نے جینیفر کا گھر اور اس میں موجود سارا سامان نیلام کر دیا ہے۔ رومن اپنے وکیل سے کانٹیکٹ کر کے اسے ان سب کے بارے میں بتاتا ہے اور آرڈر دیتا ہے کہ اس میٹر کو وہ لیگلی اینڈ کوائٹلی جلد سے جلد حل کرے۔ اس کے بعد مارلا کو ہم اس کی آفس میں دیکھتے ہیں اور رومن کا وکیل جس کا نام ڈین ایرکسن ہے وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈین باتوں کو زیادہ گھماتا پھراتا نہیں اور سیدھے سیدھے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے کام کے بارے میں سب پتا ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جینیفر ان دوسرے بوڑھوں کی طرح نہیں ہے، تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ تم اس سے رہا کر دو۔ مارلا پوچھتی ہے ریکارڈز میں تو جینیفر کا کوئی قریبی ریلیٹو نہیں، تو تمہیں کس نے بھیجا؟ اس پر ڈین اس کے سامنے ایک پیسوں سے بھرا ہوا بریف کیس کھولتا ہے اور کہتا ہے اس میں $1,50,000 ہے، یہ لے لو اور بڑھیا کو چھوڑ دو۔ مارلا جس کے اندر لالچ کوٹ کوٹ کر بری ہے، وہ بام جاتی ہے کہ بڑھیا ایک اسپیشل کیس ہے اور وہ پورے $5 ملین کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ ڈین اس سے کہتا ہے کہ وہ یہ آفر نہ ٹکرائے، نہیں تو انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ اور رامن بینک جا کر جب سیف ڈپازٹ باکس چیک کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے ہیرے غائب ہیں۔ اس کے بعد رامن اپنے فنڈروں کو کیئر فیسلٹی کے اندر جا کر اس کے ماں کو کچھ بھی کر کے لانے کو کہتا ہے۔ اس کے لوگ یہ کہہ کر فیسلٹی کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے فادر کو یہاں پر لانے کی سوچ رہے ہیں، اس لیے وہ یہاں کا ایک ٹور کرنا چاہتے ہیں۔ سیم رائس ان کو کیئر فیسلٹی کا ٹور کراتا ہے، لیکن ٹور کے دوران ان کو کہیں پر بھی جینیفر نہیں ملتی۔ آخر میں الیکسی سیم رائس سے کہتا ہے کہ یہاں پر ان کے فادر کی ایک دوست بھی ہے اور وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ سیم رائس یہ کہہ کر انہیں ٹال دیتا ہے کہ اس کی گارڈین کی طرف سے ان سے ملنے پر پابندی ہے۔ الیکسی سیم رائس کو الیکٹرک ٹیزر سے بے ہوش کرتا ہے۔ یہ خبر گارڈز کو ملتے ہی وہ لوگ بھی ان کے پیچھے آنے لگتے ہیں۔ الیکسی ایک ایک کر کے رومز چیک کرنے لگتا ہے اور آخر میں اسے جینیفر مل جاتی ہے، لیکن اس دوران اس کے دونوں ساتھیوں کو سیکیورٹی گارڈ گولی مار دیتا ہے اور سیکیورٹی گارڈ کو بھی گولی لگ جاتی ہے۔ الیکسی وہاں سے ایک گن اٹھا لیتا ہے اور جینیفر کو اپنے ساتھ لے کر باہر آنے لگتا ہے۔ مین وائل مارلا اپنے آفس میں بیٹھ کر کام کر رہی ہوتی ہے، تبھی فرینڈ اس کے پاس آتی ہے اور مارلا کو کہتی ہے کہ اس نے جینیفر کا بیک گراؤنڈ پھر سے چیک کیا ہے، جس سے اسے پتا چلا ہے کہ یہ بڑھیا جس نام کو یوز کر کے رہ رہی ہے وہ لڑکی آج سے 40 سال پہلے پولیو سے مر چکی ہے۔
इस बात से मार्ला को शौक लगता है पर वो घबराती नहीं। इनकी बातें चल रही होती है कि मार्ला को फ़ोन आता है और वो दोनों जल्दी में ऑफिस से निकलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोमन अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है जो केयर फैसिलिटी के सामने थोड़े से फासले पर पार्क है। इसी असना में फ्रेन और मार्ला पहुंच जाती है। फ्रेन एलेक्सी के सर पर बैग डालती है और मार्ला इसके पीठ में एक बेसबॉल बैट से मार देती है। जेनिफर जो कि धीरे धीरे रोमन की गाड़ी की तरफ जा रही थी, स्टाफ मेंबर उसे भी पकड़ लेते हैं और चूंकि इस टाइम पर यहाँ पुलिस आ जाती है तो रोमन ये नज़ारा सिर्फ देखते रह जाता है। ये सब होने के बाद एलेक्सी को हम पुलिस कस्टडी में देखते हैं। वहाँ पुलिस फ्रेन और मार्ला को बताती है कि ये छोटे मोटे गुंडे नहीं बल्कि रशियन माफिया के लोग हैं। रोमन घर पर बैठा हुआ अपनी माँ की तस्वीर को देखता है और किसी को फ़ोन लगा के डॉक्टर कैरन, जिसकी गवाही से उसकी माँ को केयर फैसिलिटी के हवाले किया गया था, उसको अपने घर के अंदर मरवा देता है। जिम में एक्सरसाइज करते हुए मार्ला की नज़र टीवी पर जाती है जिसमें डॉक्टर कैरन के मरने की न्यूज़ आ रही होती है और जब फ्रेन को इस बारे में पता चलता है तो वो मार्ला को बुलाकर वहाँ से भागने के लिए कहती है इससे पहले कि वो भी मारे जाए। एक तरफ मार्ला डायमंड्स को बेचने का जुगाड़ लगाने में लग जाती है, दूसरी जानिब फ्रेन दोनों के भागने की बंदोबस्त में लगी है। मार्ला जैसे ही वहाँ से निकलती है एक औरत उसको बेहोश करके उसे किडनैप कर लेती है। फ्रेन जब घर पर पासपोर्ट चेक करने के लिए आती है तो उस पर भी कोई अटैक करता है और उसे मारता है। मार्ला की जब आंखें खुलती है तो वो खुद को कुर्सी के साथ बांधा हुआ पाती है। उसके सामने रोमन बैठा होता है जो उससे डायमंड के बारे में पूछता है और वो उसे टॉर्चर करता है। मार्ला यहाँ पर रोमन के सामने एक डील रखती है कि वो उसे $10 मिलियन दे और उसकी माँ और हीरो दोनों को वापस कर देगी, जिस पर रोमन उससे कहता है कि तुम बहुत बहादुर होने के साथ साथ बेवकूफ़ भी हो। यहाँ से जाते हुए रोमन अपने आदमियों को कहता है कि वो मार्ला को मार दे, लेकिन कुछ इस तरह कि वो एक नेचुरल डेथ लगे, और वहाँ से चला जाता है। रोमन के आदमी मार्ला को बेहोश करते हैं। बेहोश होने से पहले मार्ला रोमन के गाड़ी का नंबर देख लेती है। बेहोश करके वो लोग मार्ला को ड्राइविंग सीट पर बिठाते हैं और उसके बगल में एक शराब की बोतल रखते हैं और कार को स्टार्ट करके एक लेक की तरफ छोड़ते हैं ताकि पुलिस को ये एक ड्रंक एंड ड्राइव का केस लगे। कार जैसे ही लेक की तरफ बढ़ती है, अंदर बैठी मार्ला को कार के लेक में गिरने से पहले होश आता है। वो निहायत मुश्किल से लेकिन आखिरकार खुद को वहाँ से छुड़ा लेती है और पानी के बाहर आ जाती है। नज़दीक के एक स्टोर पर जाकर वो अपने लिए कपड़े लेती है और घर के लिए शॉपकीपर से एक कैब बुक करवाती है। मार्ला ने बेहोश होने से पहले रोमन के कार का जो नंबर नोट किया था वो उसे अपने हथेली पर लिखती है ताकि भूल न जाए। मार्ला जब अपने घर के पास पहुंचती है तो पहले उसे गैस की स्मेल आती है। घर के अंदर जाकर वो फ्रेंड को अधमरे हालत में पाती है। मार्ला उसे वहां से उठाती है और फौरन घर से निकल जाती है। उनके निकलते ही घर पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। मार्ला और फ्रेंड धीरे धीरे रिकवर करने लगते हैं। एक दिन वो दोनों एक साथ बैठी होती है तो मार्ला कहती है कि हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो वो हीरे लेकर कहीं दूर भाग जाए और बाकी की जिंदगी रोमन के डर के साए तले गुजारे, और या फिर वो रोमन से अपना बदला लेकर इसके साथ अपना हिसाब किताब चुकता करे। फ्रेंड पूछती है तुम्हारे पास उससे बदला लेने का कोई प्लान है? मार्ला हामी में जवाब देती है। मार्ला ने रोमन के गाड़ी का जो नंबर नोट किया था, फ्रेंड अपने पुलिस कॉन्टेक्ट के थ्रू उस नंबर की मदद से रोमन के घर का एड्रेस पता करती है और वो उस एड्रेस पर निकल जाते हैं। वहाँ पहुँच के उनको पता चलता है कि ये रोमन का नहीं बल्कि उसके ड्राइवर का घर है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ड्राइवर गाड़ी निकाल कर कहीं जाने लगता है और ये लोग अपनी गाड़ी से उसका पीछा करते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो गाड़ी एक बिल्डिंग के अंदर जाती है। मार्ला भी बेस बदल कर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और रिसेप्शन पर वो बिजनेस अपॉइंटमेंट का बहाना करती है। वहाँ से बिल्डिंग के पार्किंग तक पहुँच जाती है। पार्किंग में पहुँचने के बाद मार्ला रोमन के एक गार्ड को बेहोश करती है और रोमन के आने के बाद उसे भी बेहोशी का इंजेक्शन लगाती है। एक और गार्ड जब आगे आता है तो उसको भी शॉक देकर बेहोश करती है। वो रोमन की गाड़ी को बिल्डिंग से बाहर लाती है जहां पर फ्रेंड उसका इंतजार कर रही थी। वो दोनों मिलकर किसी सुनसान जंगल में रोमन को उसके गाड़ी समेत ले आती है। यहाँ वो रोमन को गाड़ी से निकालकर एक और ट्रक का इंजेक्शन लगाती है, उसे नंगा करके सड़क के किनारे रख देती है। फिर फ्रेंड और मार्ला उसकी गाड़ी पर पेट्रोल छिड़कती है और आग लगाकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह एक आदमी जॉगिंग के दौरान रोमन को देख के एम्बुलेंस बुलवाता है। वो रोमन को अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल में उसकी पहचान नहीं हो पाती, इसलिए मार्ला को बुलाया जाता है ताकि वो इस अनआइडेंटिफाइड पर्सन को अपनी केयर फैसिलिटी में रख ले। रोमन की जब आंखें खुलती है तो मार्ला को अपने सामने पाता है। मार्ला उससे कहती है कि हालात किसी
कम ज़रीफ़ी देखो, मुझे तुम्हारा गार्डियन असाइन कर लिया गया है, अब तुम भी मेरे कंट्रोल में रहोगे। रोमन के गले में ट्यूब लगा होता है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाता। इसके बाद जब रोमन की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है तब वो मार्ला को मिलने के लिए बुलाता है। मार्ला अब भी उसके सामने $10 मिलियन की डिमांड रखती है। अपनी माँ और हीरे लेने के बाद भी मैं तुम्हें मरवा सकता हूँ, जिस पर मार्ला कहती है कि मैं अगर चाहूँ तो अभी तुम्हें मार दूँ, लेकिन मेरे लिए पैसे ज्यादा मैटर करते हैं। रामन जो पहली ही मुलाकात में मार्ला की इस बेबाकी का गर्विदा हो चुका था, वो उसके साथ अपनी लड़ाई खत्म करता है और उसके सामने एक ऑफर रखता है। वो मार्ला को कहता है कि मेरे पैसों और तुम्हारी सोच से हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। हम फार्मेसी, हेल्थ केयर और हॉस्पिटल्स की एक चेन बनाएंगे और इसे अमेरिका की बाकी के स्टेट्स में भी एक्सपेंड करेंगे। और इस काम में वो मार्ला को 50% पार्टनरशिप की ऑफर करता है। इस तरह वो दोनों अपनी दौलत को और भी बढ़ाएंगे और वो मार्ला के साथ हीरे बांटने की भी बात करता है। मार्ला पूछती है क्या वो एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस पे रोमन जवाब देता है कि पैसे आने के बाद ट्रस्ट भी आ जाएगा। मार्ला जो एक निहायत लालची लेकिन होशियार औरत है, वो भी मान जाती है। मार्ला रोमन की माँ को छोड़ देती है। इसके बाद हीरो को बेच के जो पैसे मिलते हैं, उन पैसों को बुनियाद बनाकर वो अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करने लग जाते हैं। ग्रेसन गार्डियनशिप के नाम से मार्ला एक फर्म खोलती है जिसको बहुत सक्सेस मिलती है और अमेरिका भर में उनके केयर फैसिलिटीज होते हैं। मार्ला और फ्रेंड शादी करके खुशी से जिंदगी गुजारने लगते हैं। मार्ला इतनी सक्सेसफुल हो जाती है कि मैगजीन के कवर पर उसके फोटोज आने लगते हैं। उसकी सक्सेस स्टोरी को शेयर करने के लिए टीवी शोज में उसे इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाने लगता है। एक इंटरव्यू के बाद मार्ला जब स्टूडियो से बाहर आती है, जहां फ्रेंड गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रही थी, कि अचानक वही आदमी मिस्टर फील्डस्ट्रॉम, जिसे हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था, सामने से आता है। मार्ला उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी एक गन निकालता है और सीधा मार्ला के दिल में गोली मारते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ केयर फैसिलिटी में मर गई और उन लोगों ने मुझे आखिरी दम तक उससे मिलने नहीं दिया। मार्ला खून से लथपथ फ्रेंड की बाहों में दम तोड़ देती है। दोस्तों, इस मूवी में कोई हीरो नहीं, लेकिन मार्ला को ऐसे दिखाया गया है जिसे हर हाल में जीतना पसंद है और वो जिंदगी में आने वाले हर चैलेंज का डटकर सामना करती है, जिससे व्यूअर उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। मार्ला जो खुद भी एक बेहद लालची औरत थी, जब रोमन के साथ जुड़ जाती है तो रोमन भी अपने फायदे के लिए उसके साथ दोस्ती कर लेता है। लेकिन एक आम आदमी जिसे पैसों से नहीं बल्कि अपनों से प्यार होता है, वो समझौता नहीं करता और मार्ला को मार देता है। दोस्तों, मार्ला के साथ जो हुआ, क्या वो सही था या आपके ख्याल में उसके साथ क्या होना चाहिए था? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।